اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹرز، آج اپنا 15th پارٹ ہے، شاید 15th سیشن آ گیا. الحمدللہ 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 وقف والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ. تو الحمدللہ دیکھیں لاسٹ ویک بھی ہم اسی پہ تھے کہ کیا ہم تھے کہ مقابلے کی جو مشرکین مکہ کو جب پتہ چلا کہ اسلام اس طرح، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس طرح پھیل رہی ہے، تو کیا ہوا کہ انہوں نے مختلف تدبیریں نکالے. ٹھیک ہے، تو اس مختلف تدبیر میں کیا کیا بہت ساری باتیں آ گئی تھی نا، کہ کیا وہ لوگ تانے دیتے تھے، پھر کٹ حجتی کرتے تھے. بہت ساری ہم بات سیکھ چکے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا جواب بھی دے دیا آیات کے ذریعے. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو بھی بات بولتے تھے نا، اللہ تعالیٰ اس کا جواب فوراً اب انشاءاللہ اب جب بھی مکی دور کی صورتیں آئیں گی نا جو بھی، تو اس میں ہمیشہ ان کی مشرکین مکہ کی کٹ حجتیاں اور یہ ساری باتیں ہوگی اس میں. تو بس یہاں پر ابھی شارٹ فارم میں ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ. ہاں، تو صرف قرآن کی آیت اور اس میں ہی سمجھ میں آ جاتا ہے، اس میں اس کے ترجمے میں. ٹھیک ہے، تو چلے اب مقابلے کی تدبیر کا تھوڑا پارٹ ہمارا باقی ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، چلے لے آئے آج پیج نمبر 53 کا 52 سے ایک ہی آیت ہے، تو وہاں سے ہمارا آج شروع ہوگا انشاءاللہ. تو وہ جو ایک آیت ہے نا، وہ اس کے آگے کی والی سے آیت سے شروع کر دیں گے، کیونکہ دونوں بھی سورہ فاطر کی آیت ہے. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبیر. تو ان دونوں کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ کے ماں سوا جن کو تم لوگ پکارتے ہو وہ تمہارے جیسے ہی بندے ہی ہیں. پھر وہ آگے کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہے کہ پھر اگر تم سچے ہو تو ذرا ان کو پکارو اور وہ تمہاری مراد پوری کریں گے، کر کے دکھائیں. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ تم لوگ اللہ کے ماں سے جن کو پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے سرکے کے برابر بھی اختیار نہیں رکھتے. تو دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ جو بھی یہ بات بتاتے تھے مشرکین مکہ، اس کے جواب میں آیتیں فوراً اترتی تھی. الحمدللہ. تو یہ کہنے کا مطلب ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، اسلام کی دعوت کو پھیلایا گیا، تو کتنا مطلب ہر منٹ کا، ہر بات کا جو یعنی رانگ نہ ہونا اس کو ہٹایا گیا اور اس سے سچی بات آ گئی. حالانکہ وہ معاشرہ ہی تھا نا، ہمارے جیسا معاشرہ ہی تھا. ایک بات کوئی بولے، ایک بات اگر کوئی پروپیگنڈا کر دے تو ہم تو اس کو کچھ نہیں کرتے، وہ صرف نیوز بن جاتی ہے. لیکن اللہ کیونکہ اسلام کو اسٹیبلش کرنا تھا، اور تو اللہ تعالیٰ ہر بات کا، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا بھی جواب لے آتے تھے. ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد وہی یہی سورہ فاطر کی ہی آیت ہے ہم نے جو ابھی پڑھے تھے نا، کہ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو جواب نہ دے سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا انکار کر دیں گے، اور ایک خبر رکھنے والے جیسی خبر تمہیں کوئی اور نہیں دے سکتا. یعنی اللہ جانتا ہے اور ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، لہٰذا اس نے جو یہ بات بتائی ہے تو یہی صحیح ہے. کوئی اس کے بجائے کچھ اور بتائے تو وہ غلط ہے.
نیز فرمایا. اب آگے کی بات بھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اس کے ترجمے میں فرمایا نا، تو اس کے لیے میں دعوت دوں گی ہماری سسٹر عصمت کو کہ وہ آگے کے 3 آیتیں پڑھ لے اور ترجمے کے ساتھ پڑھ لے. ٹھیک ہے جی عصمت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین يدعون من دون اللہ لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. سورہ نحل آیت 20 and 21. اللہ کے ماں سوا جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے بلکہ خود پیدا کیے گئے ہیں. وہ مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ کب اٹھائے جائیں گے. اور فرمایا یشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. سورہ الاعراف 191 and 192. ترجمہ: یہ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور جو نہ ان کی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. اور فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. الفرقان آیت نمبر 3. اور ان لوگوں نے اللہ کے ماں سوا ایسے لوگوں کو معبود بنا رکھا ہے جو کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور جو اپنے لیے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں، اور نہ ہی موت اور زندگی اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا اختیار رکھتے ہیں. جی ماشاء اللہ بارک اللہ فی. اللہ مبارک لکم فی علمکم و اعمالکم و اخلاصکم. جی پھر کیا ہوا کہ پھر جب اللہ نے ان شرکاء کی بے بسی اور لاچاری بیان کر ڈالی اور بتلا دیا کہ مشرکین کی وہ کسی بھی گمان کردہ چیز پر قدرت نہیں رکھتے، تو اس کا نتیجہ بھی بتلایا گیا کہ ان کو اپنی ضرورت کے لیے پکارنا اور ان سے کوئی امید رکھنا بالکل باطل اور فضول ہے. اس کا قطعاً کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ نے اس کے لیے بعض بہت ہی دلچسپ مثالیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی، ہم بھی کیسے کبھی مثال سے بات کرتے نا، تو اللہ تعالیٰ بھی بہت دلچسپ مثال بیان کی. چنانچہ ایک جگہ فرمایا، یہ سورہ رعد کی آیت ہے، ہم والذین یدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. اور یہ لوگ اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہیں وہ ان کی پکار کا قطعاً کوئی جواب نہیں دے سکتے، مگر جسے کوئی شخص پانی کی طرف اپنی دونوں ہتھیلیاں پھیلا دے. دیکھیں مثال دیکھیں، پھیلا دے
اور وہ پانی اس کے منہ میں آ جائے، حالانکہ وہ منہ میں آ ہی نہیں سکتا. بس اسی طرح ان کافروں کی پکار سوائے بھٹکنے، یعنی صدا صحرا ہے، مطلب صحرا میں اگر پکارے تو کوئی نہیں سنتا نا، اتنا بڑا صحرا ہے تو تم آواز بھی دو تو کوئی، سب سنسان ہوتا، کوئی نہیں سن سکتا، تو اس کے سوا اور کچھ نہیں. یہ بات بیان کر کے مشرکین سے ذرا سوچنے کے لیے کہا گیا. یعنی دیکھیں اب یعنی ابھی یہ مرحلے پر ان کی کٹ حجتیوں کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وحی کے ذریعے، اور ان کو سوچنے پر مجبور کرے. دیکھیں آپ، یہ ہمارا بھی طریقہ ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کو بتاتے ہیں تو پہلے بتا دیتے ہیں، وہ نہیں مانتے، پھر تھوڑا سوچنے کے لیے ایک آدھ دو مثال بھی دیتے ہیں. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ مشرکین کو ذرا سوچنے کے لیے وقت دیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا. ہم نے بتایا تھا نا کہ وہ کہتے تھے، وہ مانتے تھے اللہ ایک ہے، مطلب ایک ہے نہیں، اللہ ہے جو ہر چیز پر قادر رکھے، لیکن اس کے جو دوسرے بھی اختیارات جو ہیں وہ ان معبودوں، ان کے لات عزا، جو بھی ان کے اسٹیچوز وغیرہ جس کو بھی وہ پوچھتے تھے ان کو دے رکھے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہاں، اللہ تعالیٰ ہی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ان کے معبودوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا. دیکھیں جانتے تھے، اور نہ وہ کچھ پیدا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، بلکہ وہ خود اللہ کے پیدا کیے ہوئے. اس لیے ان سے کہا گیا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو جو خالق اور قادر ہے اور اپنے ان شرکا کو جو مخلوق اور بے بس ہے یکساں اور برابر کر دیا. آخر یہ بات آخر کیا بات ہوئی کہ تم اللہ کو بھی پوچھتے ہو اور ان شرکا کو بھی پوچھتے ہو، اللہ کو بھی پکارتے ہو اور ان کو بھی پکارتے ہو. آخر عبادت اور پکار کے معاملے میں تم نے دونوں کو برابر کیسے کر دیا؟ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون. سورہ نحل. کیا جو پیدا کرتا ہے وہ پیدا نہ کرنے والے کی طرح ہے؟ تم لوگ سمجھتے کیوں نہیں؟ جب یہ سوال ان کے سامنے رکھا گیا تو وہ بالکل بھونچکا ہو رہ گئے، یعنی تعجب میں پڑ گئے، سوچ میں پڑ گئے. ان کی ساری حجت بحث جاتی رہی. اب امیجن کریں مشرکین مکہ، یعنی اتنا معاشرہ پورا اور مسلمان تھوڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یعنی ان سے بحث اور حجتی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو پھر وہ شرمندہ ہو کر چپ ہو رہے ہیں. یعنی اب جب کوئی بات کا جیسے جواب نہ مل سکا تو کیا ہوا کہ شرمندہ ہو کر چپ ہو رہے ہیں. پھر انہیں ایک غلط بات سجائی دی. دیکھ اب وہ کیا غلط بات ہے. وہ کہنے لگے کہ دیکھو تم ہمارے باپ دادا سارے انسانوں سے زیادہ عقل مند ہے. یعنی آپ کو پتا ہے نا کہ جب کسی کے پاس کوئی بات نہیں رہتی نا تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں اس لیے ہم بھی کرتے ہیں. یہاں بھی وہی بات آ گئی، ان کی بھی وہی فطرت. دیکھیں زیادہ عقل مند تھے لوگوں کے درمیان، ان کی عقل مندی کا شہرہ تھا، مطلب پبلسٹی تھی، مطلب دیور ویل نون. ہاں. اور دور دور تک لوگ اس بات کو تسلیم کرتے تھے، اور ان سب لوگوں کا دین وہی تھا جو ہمارا ہے نا. یہ ہم وہی دین پہ ہیں جو ہمارے باپ دادا کا دین تھا. لہٰذا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ دین باطل اور گمراہی والا دین ہو؟ خود نبی کرم، اب دیکھو ان کے اوپر آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لے آئے. کیا لے آئے کہ خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ دادا اور مسلمانوں کے باپ دادا بھی تو اسی دین پر تھے، ہے نا. آیا نا، مطلب کیسے یہ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے نا. پھر اس کا جواب یہ دیا گیا کہ وہ لوگ ہدایت پر نہ تھے کیونکہ انہوں نے حق کا راستہ نہیں پہچانا اور نہ اس کو اختیار ہی کیا، جس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہو گئے کیونکہ وہ کچھ سمجھتے نہ تھے. یہ مطلب کبھی اشاروں کٹائیوں میں بیان کر دیا جاتا تھا اور کبھی کبھی کھلم کھلا بھی کہہ دیا جاتا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم الفوا آباءہم ضالین فہم علی آثارہم یحرعون. سورہ صافات کی یہ آیت ہے. انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو گمراہ پایا تو خود بھی انہی کے نقش قدم پر دوڑے جا رہے ہیں.
اسی کے ساتھ ایک بات یہ بھی چل رہی تھی کہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو اپنے خداؤں سے ڈرایا کرتے تھے، کہتے تھے کہ تم لوگ ہمارے معبودوں کو بے بس کہہ کر ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہو، لہٰذا بہت جلد ان کا غضب تم پر نازل ہوگا اور تمہیں بھسم کر دیں گے یا تمہیں خپتی بنا کر رکھ دیں گے۔ یہ دھمکی ٹھیک ویسی ہی تھی جیسے پچھلے لوگوں نے اپنے نبیوں کو دیا کرتے تھے۔ دیکھیں پچھلے جو نبیوں کی بات ہم سیکھتے نا، پچھلے انبیاؤں کی بات، تب ان لوگ بھی یہی کہتے تھے نا کہ اگر تم ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہیں گے، یا دیکھیں وہ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بڑے معبود کو توڑ دیا تھا، تب بھی وہ یہی کہتے تھے نا کہ اس کا کچھ بگاڑیں گے تو یہ کیا کر دے گا، تم لوگ کو ہلاک کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں وہ کیا کہتے تھے، إن نقول إلا اعترك بعد آلهتنا بسوء، سورہ ہود کی آیت ہے، تم تو یہی کہتے ہیں کہ تمہیں ہمارے بعض معبودوں کی بد دعا لگ گئی ہے، یعنی کچھ بھی تھوڑا سا بھی آیا تو کیا کہہ دیا کہ تم کو ہمارے معبودوں کی کیا لگ گئی، بد دعا لگ گئی۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے جواب میں مشرکین کو وہ حقیقت یاد دلائی گئی جسے وہ خود رات دن دیکھتے رہتے تھے کہ ان کے یہ معبود نہ تو اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں اور نہ ذرا آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، ہے نا، اسی لیے تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ تو بڑے معبود کو توڑا تھا نا، یاد ہے نا۔ پھر نہ خود اپنے اوپر سے کوئی تکلیف دفع کر سکتے ہیں، تو بھلا یہ مسلمانوں کو کیا نقصان پہنچائیں گے یا بس ہم کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ اعراف کی ہی آیت میں فرماتے ہیں، آیت نمبر کیا ہے، 195، الہم ارجل یمشون بہا ام لہم اید یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون۔ اس کا ترجمہ ہے کہ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چل سکتے ہیں، یعنی یہ جو تم اسٹیچو یا معبود کی پوجا کر رہے ہو، یہ جو پتھر کی، وہ لوگ پتھر ہی تھے نا، لات عزا منات جو بھی یہ کرتے تھے وہ پتھر تھے نا، تو کیا ان کے پاؤں ہیں کہ جن سے یہ چل سکتے ہیں، ہاں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑ سکتے ہیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھ سکتے ہیں، یا کان ہیں جن سے سن سکتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ تم لوگ اپنے شرکاء کو پکارو، پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو۔ اسی قسم کے موقع پر ایک کھلی مثال بیان کی گئی، کہا گیا کہ اب یہ بہت بڑی آیت ہے، ہاں ہم اس کو اسکپ کیوں کر رہے ہیں، کیونکہ ہم کا آگے ابھی لینا ہے نا، اس وجہ سے۔ ٹھیک ہے، کیا کہا گیا، لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سنو، اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کسی طرح ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، خواہ اس کے لیے سب کے سب جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے، مکھی امیجن، مکھی اگر کچھ ان سے چھین لے تو وہ چھڑا بھی نہیں سکتے، طالب و مطلوب دونوں کمزور ہے نا۔ انسان اگر ایک تو اللہ تعالیٰ نے چیلنج ہی دے دیا، دکھاؤ مکھی پیدا کر کے دکھاؤ، اور مکھی اگر کچھ چھین لے تم سے تو وہ بھی تم کچھ نہیں کر سکتے، تو یہ ساری قدرت کس کے پاس ہے، اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ جو مثال ہے نا مکھی کی، اسی طرح آگے اللہ تعالیٰ کس کی مثال دے رہے پتہ ہے آپ کو، دیکھیے مکڑی کی مثال دے رہے، مکڑی آپ کو پتہ اسپائڈر کی مثال دے رہے، دیکھیں کیا فرمایا گیا۔ کبھی کبھی ہم سوچتے نا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتے ہیں نا، جیسے مچھر کے پر ہے نا، اور اس کے اوپر جو یہ آتا ہے اس کا کیڑا، اس کی بھی مثال دیتے ہیں، ہے نا، تو مثال دینے کے لیے اللہ شرماتے نہیں ہیں، ہے نا، صحیح ہے نا۔ تو اور وہ مشرکین کا یہ بھی تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ اتنی باریک باریک چیزوں کی مثال، یعنی اللہ تو اتنے بڑے ہیں اور ایسی چھوٹی مثالیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چھوٹی مثالیں دینے میں بھی شرماتے نہیں ہیں۔ دیکھیں عنکبوت کی آیت کیا ہے، مثل الذين اتخذوا من دون الله
من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتہ وَإِنَّ أَوْحَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے ماں سوا یعنی اللہ کے سوا کسی اور کو ہم اولیاء بنا لیا ہے، اس مکڑی جیسے ہے جس نے گھر بنایا، اور یقیناً سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہے. امیجن جالا، مکڑی کا جالا ایک انگلی لگاؤ تو ٹوٹ سکتا ہے نا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مکڑی کے جالے کی جیسی مثال دے رہے ہیں کہ مکڑی کا جالا جو ہے نا، سب جانور مکڑیاں بھی جو اندر ہول بنا کے رہتی ہے نا زمین میں، درخت میں، سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا. مکڑی مینس اسپائڈر، دا ویب آف دا اسپائڈر. ویب از اے ہاؤس آف اسپائڈر، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سب سے کمزور گھر کس کا ہے؟ مکڑی کا گھر ہے. کاش یہ لوگ جانتے ہیں ان کے خداؤں کی. یہ اب دیکھو، اب یہ مثال ہمارے پر بہت بیٹھتی ہے، بہت غور سے سننا. ہاں اس کو. اب کیا ہوا کہ ان کے خداؤں کی ایسی بے بسی یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بتایا نا کہ تو وہ نہ چل سکتے ہیں، نہ یہ کر سکتے ہیں. وہ تو ان کا تو جیسے یہ جو پوچھتے ہیں یہ تو ایک مکڑی کے جالے کی طرح ان کا ایمان ہے نا، جو دم ہو جائے گا. تو اس پر مسلمانوں نے کیا ریئیکشن دیا وہ دیکھیں کیا کریں کہ ان کے خداؤں کی بے بسی کو بعض مسلمانوں نے بھی بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا. کہا اب وہ عربک ٹیکسٹ کو چھوڑ دیں، ہاں، کیونکہ وہ بری بات نہیں ہے، لیکن دیکھیں یہ اردو میں دیکھیں. بھلا ایسا بھی پروردگار ہو سکتا ہے کہ جس پر لومڑی پیشاب کرے؟ دیکھو مثال کیسے دے دی. یہ مسلمان کہہ رہے ہیں وہاں کے جب اس وقت کے، لیکن دیکھیں نا کیا ہے، مسلمان کمزور ہے نا انسان. تو کیا کہہ دیا، دیکھو کیا کہہ دیا کہ جس پر اس کے سر پر لومڑی پیشاب کرے. یعنی پتا ہے نا کہ معبود پتھر کے ہوتے ہیں، وہ کہاں بھی رکھے تو کوئی بھی آتا جاتا جانور اس پر کچھ بھی کر سکتا ہے نا، وہ تو جانور کو تو کوئی روک نہیں سکتے. تو یقیناً جس کے سر پر لومڑیاں پیشاب کرے وہ ذلیل ہے. لیکن جب نوبت اس کھلم کھلا تنقید یعنی نقد و تبصرے، یعنی یہ نقد تھا نا، تانا تھا نا، نقد و تبصرے تک پہنچ گئی تو مشرکین بھڑک اٹھے. انہوں نے مسلمانوں کو بھی اب دیکھیں مسلمانوں کو بھی گالی دی اور ان کے پروردگار کو بھی. اس پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹوکا کہ دوبارہ اس طرح کی بات نہ کہیں. فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ سورہ نام کی آیت ہے. اور مشرکین اللہ کے ماں سوا جن کو پکارتے ہیں تم انہیں برا بھلا نہ کہو، ورنہ وہ مشرکین بھی دشمنی میں کے جوش میں اور نادانی میں اللہ کو گالیاں دیں گے. اسی لیے ہمیں بھی اس سے ہمیں سبق لینا ہے. ہمیں بھی کسی کے بھی، چاہے کرسچن ہو، چاہے جوز ہو، چاہے نان مسلم ہو، چاہے ہندو ہو، کچھ بھی ہو، ان کے معبود، بیکاز سی انسان کی فطرت ہے نا. فی الحال اگر وہ ایمان نہیں لائے ہیں تو ان کا جو سول یعنی ان کے جو روح کی غذا ان کے حالانکہ نہ مطلب معبود غیر معبود ہے وہ ہم نہیں دیکھیں گے، لیکن ان پر جب تانے کی چوٹ گہری پہنچتی تو وہ ان کے تو نہ جھوٹے معبود ہے. اس پر ہم اگر ذرا بھی تنقید کریں گے تو وہ کیا کریں گے، پلٹ سے اپنے اللہ، اپنے رسول یعنی جو سچے ہیں، اپنی کتاب سچی ہے، اس پر وہ لوگ پھر پلٹ کے گالی دیں گے، کیونکہ ایکشن کا ریئیکشن تو ہوگا ہی نا. تم نے ان کے سول پہ چوٹ ماری تو وہ بھی اپنے اب ہمارے سول پر چوٹ مارنے کے لیے، ہمارے روح پر چوٹ مارنے کے لیے ایسا کریں گے. اسی لیے کبھی بھی ان کے معبودوں کو برا، ہاں وہ جب دعوت دے تب بات الگ ہے کہ کیا کہیں گے، تو بھی اچھے الفاظ میں کہیں گے کہ ایسا نہ کریں، لیکن اس طرح سے تنقید اور برا بھلا کہیں گے
تو وہ بھی ہمارے پر پلٹوار کر سکتے ہیں. اور یاد رکھنا ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, مطلب ان کو فرق پڑتا ہے لیکن اصل لائف میں تو کچھ نہیں فرق پڑے گا نا. لیکن جب وہ ہمارے سچے اللہ, سچے برحق معبود اور سچے رسول اور ہماری سچی کتاب پر اگر وہ یہ کر دیں تو پھر یہ تو بہت بڑی بات ہو جائے گی. اسی لیے یہ ہمارے لیے سبق ہے. ہاں ٹھیک ہے. بہرحال اب کیا ہوا دیکھیں, اب اس طرح کی کٹ حجتی سے یعنی بحث و مباحثے سے مثالیں دے کر سمجھا کر, انہوں نے بھی سمجھایا, انہوں نے بھی لالچ دی, یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سمجھایا. یہ کیا صرف ابھی کیا چل رہا تھا, باتوں کا دور چل رہا تھا بس. ٹھیک ہے. تو بہرحال جب بحث و حجت سے کام بنتا نظر نہ آیا, یعنی مشرکین کو لگا کہ یہ اب بحثوں سے تو کام نہیں بنے گا, تو کیا ہوا, تو مشرکین نے طے کیا کہ اسلام کی دعوت کو انڈر لائن کرے, بزور طاقت کچل دیں گے. اب طاقت کا وہ استعمال کریں گے کہ چلو اب مانتے نہیں ہیں منہ سے, تو اب فزیکلی ہم ان کو ٹارچر کریں گے. تو کیا سوچا کہ بزور طاقت کچل دے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دے. چنانچہ بڑے لوگوں اور قبائل کے سرداروں نے اپنے اپنے قبیلے کے مسلمانوں کو اذیتیں ہے نا دینی شروع کی, اور ان کا ایک وفد ابو طالب کے پاس گیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ سے منع کرے. اب یہ جو ہے نا کہ وہ ابو طالب کے پاس گئے, یہ اپنی ہی کتاب میں تھوڑا بعد میں آئے گا, تب اس پر بات کریں گے. ابھی چلے ہمارا نیکسٹ لیسن شروع کر دیتے ہیں. ہاں یہ بہت 3 ہمارے لے لیے مقابلے کی مختلف تدبیر نے. چلے اب آتے ہیں وہی جو ٹارچر ہوا نا مسلمانوں کو. تعذیب مینس ٹارچر مینس اذیت مینس فزیکلی ٹارچر. پہلے تو محض مباحثہ کر کے اور وہ سب ہوگا, دیکھے نہیں مانے نا, اب کیا یہ اب اپنی ایک اور حربہ اپنایا, کس طرح, فزیکلی ٹارچر دے کر. اس منصوبے کے تحت مسلمانوں کو ایسی تکلیفیں دی گئی کہ ان کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل شک ہو جاتا ہے. مثلاً ابھی دیکھو یہ جو 5 ابھی بات آئے گی نا, یہ پہلے غلام, پتہ ہے نا آپ کو کہ ہم نے پہلے بھی بتائے تھے سابق الاولین میں نا پہلے کمزور مسلمان جو غلام تھے نا, انہوں نے جلدی سے اسلام لائے تھے, پتہ ہے آپ کو, اور لونڈی. تو اسی لیے یہ جو ترتیب ہے نا, اس کی مجھے نا ایکچولی مجھے نا اس کی لکھی ہوئی حدیث نہیں ملی کہ جس میں میں ابھی مفہوم بتاتی ہوں کہ جس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اولین مسلمان تھے نا, اس میں میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق, ہاں, اور ویسے تو حضرت خدیجہ اور حارثہ اور وہ تو تھے ہی, ہاں, زید بن حارثہ, لیکن یہ بھی نام آتے ہیں کیسے, پھر وہ غلاموں کے نام آتے ہیں, جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ, حضرت عامر بن فہیرہ, ابو فقیہ اور خباب بن ارد, اور 2 لونڈیاں. یہ تعداد میں تو مجھے ملی, مطلب تعداد ملی, لیکن نام کے ساتھ یہ حدیث ملی نہیں, لیکن یہ حدیث صحیح ہے. ہاں اس میں ہے بخاری میں. تو اسی لیے اب ان پر یہ پہلے اولین میں سے مسلمان تھے, غلاموں میں سے تھے, اور ان پہ کیا کیا ٹارچر ہوا. چلے سب سے پہلے حضرت بلال بن رباح, یہ وہی بلال حبشی, یہ کتنے معروف ہے نا ماشاءاللہ. ان کو چھوٹا بچہ ان کے بارے میں جانتا ہے, نام ہے نا, نام تو ایٹ لیسٹ جانتے ہی ہیں, اور ان کی جو باتیں ہیں, مطلب ان کی جو قصہ ہے وہ سب کو پتا ہے نا, حضرت بلال بن رباح. تو اس پہ چلے, یہاں تو اپنی کتاب میں بہت تھوڑا ہے, ہم تھوڑی سی بس, بہت زیادہ تفسیر تو نہیں, کیونکہ آگے کوئی واقعات آئیں گے تو وہ اس طرح سے لیں گے, لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم تھوڑا سا بتاتے ہیں. دیکھیں حضرت بلال حبشی, وہی حضرت بلال ہیں, ان کو ابو عبداللہ کی کنیت ملی. ہاں, لیکن یہ کنیت ان کو اپنے بیٹے سے نہیں ملی, لیکن کیونکہ وہ غلام تھے نا, تو اس وجہ سے, بیٹا فرسٹ فوٹو نکالو نا, ہاں, اس وجہ سے جی یہی رکھے. ہم
اس وجہ سے ان کو ابو عبداللہ کیا گیا، کیونکہ وہ غلام نا اللہ کے غلام ہے نا، اللہ کے بندے، تو اس لیے ان کو یہ کنیت مل گئی ابو عبداللہ. ٹھیک ہے. وہ اور حضرت بلال حبشی بھی کہا گیا، اور رباح کیونکہ ان کے باپ کا نام رباح تھا. ٹھیک ہے. وہ ان کی نسل جو تھی نا، وہ حبشہ ایتھوپیا یعنی نسل افریقہ کی نسل جو ہے نا ان سے تھی، تھوڑا نیگرو ٹائپ. ہاں ٹھیک ہے نا. تو وہ ان میں سابق الاولین میں سے تھے. ہاں. اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام لے آئے تھے. ٹھیک ہے. لیکن پتہ ہے ان کا واقعہ نا بہت پرومیننٹ تو نہیں آتا ہے، لیکن کیا آتا ہے پتہ ہے کہ وہ اپنے آقاؤں کو نا سنتے تھے. کیا سنتے تھے پتہ ہے کہ جیسے امیہ بن خلف ابھی آگے آئے گا، لیکن ایک جگہ آتا ہے کہ امیہ بن خلف سے پہلے عبداللہ بن جدان نے ان کو خریدا تھا، لیکن انہوں نے ٹارچر نہیں کیے، لیکن جو ٹارچر جو ان پر آیا وہ امیہ بن خلف کا تھا. تو یہ امیہ بن خلف یہ سب دوست تھے نا، تو آپس میں بولتے اندر اندر بات کرتے تھے، کیونکہ یہ تو غلام تھے، آخا دن پورا دن کام کرتے تھے. تو سنتے تھے وہ آپس میں کیا کہتے تھے معلوم ہے کہ دیکھو وہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو بات کہتا ہے وہ سچی ہے، لیکن ہم کیوں مانیں؟ ہمارے معبود کو وہ ایسا کہتا ہے ویسا کہتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو بلال بن رباح رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے کہ ان کو جستجو جاگی، اور وہ اپنے ایک بار اپنے یعنی جو آقا کے جو یہ تھے نا بھیڑ بکریاں، وہ چرانے کے لیے ذرا آؤٹسکرٹ آف مکہ میں گئے. تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھے. تو جب دیکھے تو انہوں نے تو نہیں پہچانے، مطلب کہ یہ بلال ہی ہے، نام تھا پتا تھا، لیکن اندر سے وہ مسلمان ہونے والا یہ نہیں پتا تھا. لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک بکری سے کیا مانگا؟ دودھ مانگا. تو دودھ وہ بولے نہیں یہ میرے آقا کی ہے، لیکن ایک جو بکری ہے نا اس میں سے مجھے الاؤڈ ہے، تو میں آج میرا حصہ آپ کو دے دوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا میں ہی دھوتا ہوں. تو جب دھونے لگے نا، دودھ نکالنے لگے نا، تو وہ نکالے تو دودھ اتنا بھر گیا کہ انہوں نے پیے. پھر انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پینے دیے، اور کس کو؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھی پینے دیے. ٹھیک ہے. تو اس طرح انہوں نے پھر وہاں 2-4 دن جاتے رہے نا، تو پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے دستے مبارک سے کیا کیا؟ اسلام کو قبول کر لیا، لیکن بتایا نہیں اپنے آقا کو. ٹھیک ہے. پھر کیا ہوا؟ اچھا یہ تو ان کی اسلام لانے کی بات ہے. اب ان کے اس پہ بات آتے ہیں کہ آپ کے والد کا نام رباح تھا. وہ کیا تھے معلوم ہے؟ وہ عرب کے غلام تھے، وہ حبشہ کے نہیں تھے. لیکن ان کی جو والدہ تھی، والدہ محترمہ، ہاں، حمامہ ان کا نام تھا، وہ تھی کہاں کی؟ حبشہ ایتھوپیا کی راجکماری تھی. اور وہ راجکماری کیا ہوئی؟ مطلب پرنسس تھی. اور وہ پرنسس پتہ ہے نا کہ جب وار ہوتا تھا غلام ہو کے لے آتے تھے، اس وجہ سے وہ سلیو بنا کے عربستان میں لے آئے گئی تھی، مکہ کی طرف لے آئی گئی تھی. اور ان کی شادی رباح سے ہوئی، کیونکہ دونوں بھی، وہ بھی عرب غلام تھے، دونوں بھی غلام تھے. ٹھیک ہے. تو ان کی شادی ان سے ہوئی. اور جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے نا، وہ مکہ میں ہی پیدا ہوئے، لیکن پیدائشی کے ساتھ ہی انہوں نے کیا دیکھے؟ غلامی دیکھے، ہے نا. سلیوری نا، پہلے سلیوری تو تھا نا. ٹھیک ہے نا. تو وہ پھر کیا ہوا کہ یہی جو ابھی ہم نے بات بتایا نا کہ اس طرح وہ رہتے تھے. ہاں. تو امیہ بن خلف نے جب ان کو غلام لے لیا، خرید لیا، تو وہ کہتا تھا کہ ان کے منہ سے، کس کے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے منہ سے نا، احد احد. اچھا ہم لوگ کہتے ہیں احد احد، نہیں، احد احد بات نکلتی تھی. ٹھیک ہے. کیا بات نکلتی ہے؟ احد احد، یعنی ایک ہی ایک، صرف ایک نہیں ہے، ایک ہی ایک. یہ مجھے آج ہی پتا چلا. ہم سوچتے ہیں کہ ان کے منہ سے لگتا تھا احد احد، ویسے نہیں، احد احد یعنی ایک میں ہی ایک، صرف ایک. اپنے بولتے نا ایک ہی ایک، ایسا سمجھ میں. ٹھیک ہے. پھر وہ کیا ہوا؟ یہ بات کہتے تھے. اور امیہ بن خلف جو قریش کا نامور سردار، جو جس نے ایمان نہیں لائے تھے، تو وہ بدترین اسلام کے دشمن تھے. انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت ٹارچر دیا، اتنا کہ یعنی بابا وہ فوٹو نکالو نا ذرا. یعنی کیا کرتے تھے؟ دیکھیں آپ اپنی کتاب میں بھی ان کا ٹارچر لکھا ہوا ہے نا، کہ وہ یعنی ان کے اندر
احد کا جو نور تھا نا، تو یہ ساری ٹارچر کو وہ جھیلتے تھے. لیکن کتنا، مطلب تم سوچو کہ صحرا کی تپتی دھوپ، ریت کے اوپر ان کو لٹا دیتے تھے، ان پہ گرم گرم بولتے پتھر ان کے سینے میں. امیجن ہمارے پاس تو، ہم کو اگر کبھی بیڈ نہ ہو، نیچے فرش ہو، اس پہ اگر سونا پڑے تو کیا ہم کو تو نیند بھی نہ آئے. اس طرح سے ان کو ٹارچر کرتے تھے. ٹھیک ہے، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیتے تھے. ٹھیک ہے، لیکن جتنا بھی جبھی بھی ان کو ٹارچر کرتے، جبھی بھی ان کو اذیت دیتے، تو وہ کیا کہتے جاتے تھے؟ احد احد. جیسے اپنے کتاب میں بھی لکھا ہے نا کہ دوپہر کی چلچلاتی دھوپ. نہیں، پہلے تو کیا کرتے تھا وہ جو امیہ بن خلف کہ گلے میں زنجیر ڈال کر بچوں کے حوالے کر دیتا اور وہ انہیں کھینچ پھرتے. اس دوران بلال رضی اللہ عنہ احد احد کہتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ امیہ ان کو دوپہر کی چلچلاتی دھوپ میں لے جا کر جلتی ریت یا پتھر پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھوا دیتا. پھر کہتا کہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کر، یا لات و عزا کی پوجا کر، یا اسی حالت میں پڑا پڑ مر جا. بلال صرف اس کے جواب میں کیا کہتے تھے؟ بلال رضی اللہ عنہ احد احد. یعنی اب امیجن کرے کس طرح ٹارچر، یعنی وہ بھی، لیکن جو ایمان لے آئے نا، تو وہ ایمان کو اتنے اس سے جاتا، مطلب وہ جائے گا نہیں نا. الگ جس کے دل میں ایمان آ جائے تو پھر وہ مرتد نہیں ہو جائے، بھلے کتنا بھی ٹارچر ملے، ہے نا. صحیح ہے. تو پھر اچھا، پھر ان کا یہ ٹارچر کی بات نا کوئی مسلمانوں نے بھی، یعنی کوئی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں، یعنی ان کی تک بات پہنچائی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک دن دیکھا بھی کہ بہت ٹارچر ہو رہا ہے، بہت ان کو اذیت دی جا رہی ہے. تو انہوں نے امیہ بن خلف سے کہا کہ میں اسے خریدتا ہوں. تو وہ پہلے تو بولتے کہ اچھا، یہ ایک الگ واقعہ ہے، بہت سارا مال دیا، بہت لمبا جائے گا بس، لیکن انہوں نے اس کو خرید لیے. کس کو؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو، اور آزاد کر دی اللہ کے لیے. کچھ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کوئی غرض نہیں، صرف دیکھیں نا کتنا خلوص، کہ صرف اپنا پیسہ غلام کو لیے اور اللہ کے لیے آزاد بھی کر دی. کیونکہ آگے بات آئے گی کہ ان کے باپ ان کو کیا کہتے تھے. ٹھیک ہے نا، اسی لیے یہ ہم بات فرماتے ہیں. اچھا، پھر اب ہم بات کرتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی، کہ بابا وہ دوسرا فوٹو لاؤ نا، کہ ان کو دیکھیں ان کی آواز بہت اچھی تھی. سبحان اللہ، اتنی یعنی اثر والی آواز تھی کہ آپ کو پتا ہے نا کہ یہ آئے گی آگے انشاءاللہ آئے گا کہ اذان کس طرح اتری. اذان پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو سکھائی؟ کیونکہ حضرت بلال کیا کیا یعنی مرتبہ کیا پایا، کہاں غلام اور کہاں مؤذن نبی. سحر المؤذن کہا گیا ان کو، کیونکہ ان کی آواز اتنی اچھی تھی، ان کو مؤذن کا لقب دیا گیا. سب سے پہلی اذان جو اسلام کی تھی وہ کس نے دی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ. اور وہ کب؟ پہلے بھی دیتے تھے، مدینہ میں بھی دیتے تھے، لیکن سب کو جب معلوم پڑا نا، تو یہ ابھی جو فوٹو دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ فتح مکہ کے وقت اتنے صحابہ کا، بڑے بڑے اکابر صحابہ، پتہ ہے نا فتح مکہ کے وقت 1,00,000 سے زیادہ صحابہ تھے. ان کے درمیان میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو چڑھا ہے. کہاں؟ کعبے کی چھت پر. اور جو ایک دم سب کو معروف اذان تھی نا، وہ یہی تھی، کہتے کہ یہ ظہر یا عصر کی تھی. تو یعنی آپ دیکھیں نا، اسلام ایمان لانے کے بعد کتنا بڑا مرتبہ آ گیا. ایک بس چھوٹی سی ایک بات ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جب ایمان لانے کے پہلے ان کو جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتے تھے نا، تو ملنے کے لیے جب لائن کھڑی ہوئی نا، تو وہ لائن میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک ایک کو اندر جانے دیتے تھے. ہاں، اور حضرت ابو سفیان ایک دم پیچھے تھے. تو ان کو دیکھ کے وہ اپنے جو ساتھی تھے ان کو بولتے، دیکھو بلال، یعنی وہ تعجب، یعنی ایک
اندر سے ایک بات یاد آئی کہ یہ کہاں غلام تھے اور ان کا مرتبہ دیکھو، اور میں ایمان یہ بعد میں لایا ہوں نا، اب لانے جا رہا ہوں نا، کیونکہ وہ آپ سے ملنے جا رہے تھے، اب لانے جا رہا ہوں. تو دیکھو یہ بلال تو میرے سے آگے نکل گیا کیونکہ انہوں نے ایمان سب سے پہلے لایا. تو یہ ہے ایمان. یہ اب ہم نے کل بھی اس دن بھی بتایا تھا نا کہ جب اسلام اور دین میں آپ آئیں گے نا تو دین اگر اختیار کریں گے تو باقی سب کچھ دنیاوی کا بھی تم کو جو بھی چاہیے نا اللہ تعالیٰ دے گا، دیکھنا انشاءاللہ، لیکن دین کو نہیں چھوڑنا. ہاں چاہیے. چلے اب بلال رضی اللہ عنہ کا تو یہی بہت معروف ہے کہ اذان بلالی ہے نا. بہت پھر کیا ہوا پتہ ہے، خالی ایک آخر میں ہم بات بتاتے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو ان کو بہت یعنی بولتے میرا رفیق یہاں سے چلا گیا، مجھے مدینہ میں بالکل نہیں رہنا. تو وہ کیا گئے سیریا چلے گئے. ہاں لیکن پھر کیا ہوا کہ ان کو ایک بار خواب میں آیا کہ جسے رسول اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ میں خواب سچا تھا، یہ سچی بات ہے کہ وہ خواب میں آئے کہ تو مجھے ملنے نہیں آئے گا اے بلال. تو بلال رضی اللہ عنہ مدینہ آتے ہیں اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو دیکھتے ہیں، ان پہ ہاتھ پھیرتے ہیں تو اتنی خوشی ہوتی ہے. اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ان کو کہتے کہ یا بلال یہ کہتے ہیں نا اذان کہتے ہیں. تو وہ کہتے کہ مدینہ کی گلیوں میں وہ جو آواز گونجی تو لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور یاد آ رہا، سب کے آنکھ بہ نکلے اور سب ان کے پاس آگے نے مسجد نبوی کے پاس کلیکٹ ہو گئے. تو یہ تھے حضرت بلال رضی اللہ عنہ. ان کی وفات پھر سیریا میں، وہاں سے پھر چلے گئے کیونکہ وہ کہتے مجھے بہت یعنی مدینہ میں نہیں رہنا، مجھے بہت یاد آتی ہے میرے رفیق کی. تو وہ پھر ان کا وفات سیریا میں دمشق کہتے نا، دمشق میں ہوا. ہاں اور وہ کیا تھا اس کا باب الصغیر میں وہ دفن ہے. بابا ان کی قبر مبارک دکھائیں. جی یہ ان کی قبر مبارک ہے کس کی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی. ٹھیک ہے. اور وہ کہاں ہے؟ دمشق میں. ہاں دمشق جو ہم کہتے ہیں نا سیریا میں. ٹھیک ہے. اور آخر میں بسم اللہ الرحمن. جی تو بس اور ایک بات بتانا چاہتے تھے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سارے غزوات میں حصہ لیا، کبھی بھی پیچھے نہیں رہے. دیکھیں تو انہوں نے بہت یعنی کوئی بھی غزوہ میں وہ پیچھے نہیں، اور ان کو امیہ بن خلف سے بدلہ لینے کا موقع بدر میں مل گیا تھا. ہاں ٹھیک ہے نا. تو وہاں ان کو انہوں نے آپ سے اجازت بھی دے دی تھی ان کو قتل کرنے کا. ٹھیک ہے. پھر اور یہ یعنی ان سب سے یعنی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جو اچھا لوگ کہتے ہیں نا کہ ان کے بہت یعنی ایک دم بھی نگرو نہیں تھے، وہ بڑے تھوڑی سکین تھی، ڈارک تھی، لیکن ان کی آنکھیں جو تھی نا، ان کی آنکھیں اتنی چمکتی ہوئی تھی کہ مطلب اس میں یعنی نور جیسے نور نہیں نکلتا ہو دین اسلام کا، اس طرح سے وہ تھا. کہتے کہ ویسی ان کی آنکھیں تھی. باقی تو قد لمبا اور بہت بولتے نا ٹال ڈارک اینڈ ہینڈسم ایسے تھے. ہاں ٹھیک ہے. وہ جو لوگ پکچرائز کرتے نا اس پہ نہیں جانا، ان کے وہ اچھی پرسنالٹی کے مالک تھے. ٹھیک ہے. اور ان کی آنکھیں بہت اچھی تھی. اور دیکھیے لاسٹ میں اشعار دیکھیے کتنا اچھا نا، علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی. یعنی جو اذان دیکھیں ابھی اذان گزری نا، اذان کا ہی بات آ گئی کہ جو شدت، جو محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اذان دیتے تھے، وہ روح بس ویسی تو کہیں نہیں مل رہی نا. تو کیا گئی رسم اذان، رسم تو ہے نا، وہ تو اللہ کے دین کا اشعار ہے تو وہ تو کہنی ہے، لیکن رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. فلسفہ رہ گیا، فلسفہ یعنی صرف فلسفی رہ گئی ہے، تلقین غزالی نہ رہی. جو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ریولیوشنسٹ تھے نا، ریولیوشن لاتے تھے نا وہ، تو ویسا ابھی کوئی ریولیوشنسٹ نہیں ہے. فلسفہ سب کے پاس ہے، سب کو پتا ہے دین ایسا ہے، یہ کرنا چاہیے، لیکن ریولیوشن کوئی نہیں لاتا. تو بس یہیں تک ہے یہاں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا، اور آگے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کا، کیونکہ وہ جو دو بیچ میں ہے نا وہ ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ اس میں پڑھیں گے. لیکن خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی بھی بہت اچھی ہے. بس آپ سے اب 7 منٹ لیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ ہو جائیں گا انشاءاللہ. جی اس کے لیے میں دعوت دوں گی ہمارے سسٹر عصمت اقبال کو کہ وہ آئے اور حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کے بارے میں جی وہ لے آئے نا حضرت خباب بن ارت. جی
خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمائیں. جی عصمت. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم مشہور السلام صحابی ورحمۃ اللہ. مشہور صحابی خباب بن زمان جاہلیت میں قید ہو کر آئے تھے. انہیں بنو خزاعہ کی ایک عورت ام انمار بن صبا نے خرید لیا تھا. یہ لوہار تھے. جب مسلمان ہوئے تو ان کی مالکن لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا لے کر آتی اور پیٹھ پر ڈال دیتی تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرے، مگر اس سے ان کا ایمان کچھ اور ہی بڑھتا جاتا. انہیں مشرکین بھی سزائیں دیتے، کبھی گردن مروڑتے، کبھی بال نوچتے، اور کئی بار تو جلتے ہوئے کوئلوں میں پر ڈال کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتے تھے کہ اٹھ نہ سکے. ہمارا بھی یہ ہونا چاہیے، صحاباؤں سے محبت رکھنا چاہیے، ایمان لانا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ سے مجھ سے محبت کا تقاضا ہے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے اور ہم اپنے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. اور خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمان علی بن ابی طالب ہے. علی بن ابی طالب نے فرمایا کہ خباب پر رحم کرے. اس نے دلی رغبت سے اسلام قبول کیا، خوشی سے ہجرت کی. ام انمار مکے میں غلاموں کی منڈی میں گئی. وہ چاہتی تھی کہ ایسا غلام خرید لائیں جسے گھریلو خدمت لے اور کاروبار بھی سکھا دے. ام انمار کی نگاہیں ایسے بچے پر پڑی جو صحت مند تھا اور ابھی بلوغت کو نہیں پہنچا تھا. تو انمار کو خباب پسند آئے تو قیمت ادا کی، اپنے گھر لائے. پھر اس نے بچے سے پوچھا، ارے لڑکے تیرا نام کیا ہے؟ تو بتایا خباب. پوچھا تیرے باپ کا نام؟ بتایا ارد. پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ بتایا نجد سے. تو کہا تم تو عربی ہو؟ تو کہا خباب نے ہاں، عربی قبیلہ بنو تمیم سے تعلق رکھتا ہوں. ام انمارہ نے پوچھا مکہ کے غلاموں کی منڈی میں کیسے آ گئے؟ تو خباب نے بتایا کہ ہمارے محلے میں ایک عرب قبیلہ نے لوٹ مار کی، ہمارے مویشی ہانک کر لے گئے، عورتوں کو گرفتار کیا، بچوں کو قبضے میں لے لیا، اسی لیے میں یہاں آ گیا. تو ام انمار نے اس لڑکے کو مکے کے ایک مشہور کاریگر کے حوالے کر دیا اور اسے تلوار بنانا سکھانے کے لیے کہا. تو خباب بہت اچھے کاریگر بن گئے. پھر اس نے ام انمار دکان خرید لی اور خباب بن ارد کو دکان میں بٹھا دیا. ان سے دکان میں بہت سا فائدہ ہونے لگا. پھر خباب بہت دانشور تھے اور جب وہ اپنے کام سے فارغ ہوتے تو اکثر جاہلیت سے عرب معاشرے کی حالت پر غور کرتے. عرب معاشرے کی جاہلیت، ظلم، گمراہی دیکھ کر ان کا دل دہل جاتا. پھر حضرت خباب بن ارد کو زیادہ دن انتظار نہ کرنا پڑا. ایک روز انہیں یہ خبر ملی کہ بنو ہاشم کے ایک نوجوان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے اور وہ اپنے دین مبارک سے نورانی کلمات کے ذریعے انسانوں کو مسخر کر رہے ہیں. یعنی خباب بن ارد کو یہ خبر آ گئی. یہ خبر سنتے ہی ان کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اللہ کے رسول کی باتوں نے ان کے دل پر ایسا اثر کر دیا، فوراً اپنا ہاتھ بڑھایا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور زبان سے پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. اور پھر انہوں نے اپنے اسلام لانے کی خبر چھپائی نہیں. تو جب یہ خبر ان کی ملکہ ام انمار کو ملی تو غصے سے بھڑک اٹھی اور اس نے نوجوان کو خباب بن ارد کے بارے میں بھڑکا دیا اپنے نوجوانوں کو، اور وہاں ان کے پاس گئی اور بولی کہ مجھے ایسی خبر ملی ہے. تو خباب نے کہا کیسی خبر؟ کہا کہ تم بے دین ہو گئے اور تم نے بنو ہاشم کے لڑکے کی پیروی اختیار کی. تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ یہ باتیں سن کر بڑے ہی نرم لہجے میں ارشاد فرمائے. یہاں ان کی اخلاق کی بارے میں بتایا جا رہا، بہت ہی نرم اس سے کہا کیا میں بے دین نہیں ہوا؟
میں تو اللہ واحد لا شریک پر ایمان لایا ہوں. میں نے تمہارے بتوں کو پھینک دیا اور میں نے اقرار کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے. حضرت خباب کے منہ سے یہ کلمات نکلتے ہی سب آپ پر ٹوٹ پڑ گئے. اس وقت آواز آپ آ کی رہی ہے آواز نہیں جی نہیں جی جی اب یہاں جی. گھوسوں جوتوں لوہے کے سلاخوں سے اور ہتھوڑوں سے اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر شاید ان کے ایسے میں لوگوں کی ہلو جی جی آ رہی ہے بیچ میں آواز کٹ ہو جا رہی. جی بولے. لوگ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوہرات دیکھ کر حیران میں پڑ گئے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ آج خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس دلیری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا آگے چل کر اسی میں مزید اضافہ ہو گیا اور قریش کا یہ انداز درست ثابت ہوا. پھر خباب رضی اللہ کو وہ لوگ اتنی زیادتی تکلیف دینے لگے. مکے کے چٹیلی میدان میں لے جاتے، ان کے کپڑے اتارتے، لوہے کا جلتا ہوا ٹکڑا ڈال دے، پینے کا پانی بند کر دیتے. جب پیاس اور تکلیف سے ڈال ہو جاتے تو یہ قریب آتے اور پوچھتے اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ فرماتے یعنی خباب بن وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، ہمارے پاس ہدایت و صداقت کا دین لے کر آئے تاکہ ہمیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکالے. یہ سن کر وہ پھر غصہ ہو جاتے اور بے تاشا پٹائی کرتے. مار مار کر جب وہ تھک جاتے تو وہ پوچھتے لات و عزا کے مطابق تمہاری کیا رائے ہے؟ آپ فرماتے یعنی خباب بن رضی اللہ عنہ یہ دونوں گونگے بہرے بت نہ کسی کو نفع دیتے اور نہ نقصان. یہ سن کر وہ آپ سے باہر ہو جاتے. گرم پتھر اٹھا کر وہ آپ کے پیٹ کے ساتھ لگا رکھتے. پتھروں میں اس قدر گرمی ہوتی ان کی گرمی سے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے سے چربی اور خون بہنے لگتا. ایک دن ام انمار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دکان پر کھڑے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہوئے دیکھ لیا تو غصے سے بھڑک گئی. پھر اس نے یہ معمول بنا لیا کہ ہر 2-4 روز آتی لوہے کی بھٹی سے گرم سلاخ نکالتی اور اس سے حضرت خباب کے سر کو داغ دیتی جس سے آپ بے ہوش ہو جاتے اور آپ کی زبان سے ام انمار اور اس کے بھائی کے لیے بددعا نکلتی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تو حضرت خباب بھی ہجرت کے لیے تیار ہو گئے، لیکن وہ اس وقت تک مکے کو نہیں چھوڑنا چاہتے تھے جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ ام انمار کے خلاف کی گئی دعا کو قبول نہ کرے. چند روز بعد ہی ام انمار کے سر میں ایسا درد اٹھا کہ اس جیسا درد پہلے کبھی نہیں سنا. وہ شدت سے اس طرح تڑپ رہی تھی، اسی طرح کرا رہی تھی اور ایسی آوازیں نکلتی رہی جس طرح کتا بھونک رہا ہے. اس کے بیٹے کامل حکیم کی تلاش میں ہر جگہ پہنچ گئے. حکمہ یعنی کہ حکیم کی جمع. اس کا علاج یہ تجویز کیا کہ اس کے سر کو لوہے کی گرم سلاخیں سے داغا جائے، اس کے علاوہ وہ اس کا کوئی علاج نہیں. جب گرم سلاخ اس کے سر کو لگتی تو کچھ دیر کے لیے آرام ہو جاتا تھا. پھر خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے ہمراہ بدن میں تشریف لے کر گئے اور جوہر دکھائے، غزوہ احد میں شرکت کیے اور آخری دنوں میں بہت مالدار ہو گئے تھے اور اتنا سونا چاندی کے مالک بن گئے تھے. اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیے اور کرتے ہی رہے. 1 درہم دینار بھی گھر پر نہ رکھا تھا. ضرورت مند فقراء مساکین کو دیتے رہتے تھے. آخر میں جب مرض الموت میں مبتلا تھے خباب بن نے کہا میرے گھر میں 80,000 درہم ہے، اللہ کی قسم میں نے کبھی ان کو چھپایا نہیں اور نہ ساحل کو واپس لوٹایا. یہ بات کہی اور زار و خطر رونے لگے. دوسرے صحابہ نے پوچھا آپ روتے کیوں ہو؟ فرمایا میں اس لیے روتا ہوں میرے بہت سے ساتھی اس دنیا سے اسی حالت میں کوچ کر گئے
انہیں دنیاوی مال متا سے کچھ بھی نہ ملا، مجھے یہ مال مل گیا، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ مال کہیں میرے اعمال صحابہ کے بدل نہ ہو اور آخرت میں محروم رہ جاؤں، اعمال صالحہ کا بدلہ نہ ہوا اور آخرت میں محروم نہ رہ جاؤں۔ یہ ہے خباب بن ارد کا سارا ڈیٹیل۔ جی جی جزاک اللہ فاطمہ۔ خیرن کثیرن عصمت، ماشاء اللہ بہت اچھی طرح آپ نے اسٹڈی بھی کی ہے، آپ نے نکالے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اللہ مبارک لہم فی علمکم و اعمالکم۔ تو سسٹرز اب یہیں تک رکھتے ہیں ماشاء اللہ۔ دیکھیں نا خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کے آگے بھی بات آئے گی، بس یہ چھوٹا سا ان کا مختصر سا تھا صحابہ کے سوانح زندگی کا ہم کیسے یہ کریں، بس کیونکہ تھوڑا سا تو معلومات آگے جب چلے گا تو وہ کوئی واقعہ آئے گا، اتنی ڈیٹیل تو نہیں آئے گی۔ تو انشاءاللہ ہم جو بھی صحابہ کا انشاءاللہ تھوڑا تو لیں گے انشاءاللہ۔ چلے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔